اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے۔ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کی ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بھی آئے تھے اور یہ خبر سنائے گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا، اس سے مقصود اہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کی فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا ہے کہ صرف یہ تذکرہ ہی سبب فخر ہے۔ اس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھی اور ان کے حمد و ثنا پر حق تعالی شانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی علیہ السلام کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی، اور کیوں نہ ہوتا کہ ان حضرات کے کارنامے اسی کے مستحق تھے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ باوجود یہ کہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مسلط ہے، شہوتیں ان میں موجود ہیں، دنیا کی ضرورتیں ان کی پیچھے لگی ہوئی ہے، ان سب کے باوجود، ان سب کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور اتنی کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذکر سے نہیں ہٹ رہے۔ تمہارا ذکر و تسبیح اس لحاظ سے کہ تمہارے لیے کوئی معنی بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بس میرے پیارے دوستوں، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا